السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے وہ جس کو ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہمارا خالق مالک وہی ہے، ہمارا داتا اور دستگیر وہی ہے، ہمارا غوث اعظم اور غریب نواز وہی ہے، ہمارا رنج بخش اور گنج بخش وہی ہے، ہمارا لاجپال وہی ہے، وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، وہ سمیع بصیر بھی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، جو اللہ کے حبیب اور اس کے خلیل ہے، جو امن کے سفیر اور پوری کائنات کے پیر ہے، جو توحید کے علم بردار اور شرک سے بیزار رہے، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام
اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا بالخصوص اہل حدیث یوتھ فورس کے شہیدوں اور شہبازوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور بلبلے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما دے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ابھی آپ مجھ سے قبل میرے بھائی شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب سے ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد بھی میری جماعت کے جید علماء کرام خطباء اعظام آپ سے ہم کلام ہوں گے، میں آپ احباب کو مسلک اہل حدیث کی دعوت، مسلک اہل حدیث کا پیغام، مسلک اہل حدیث کی صدا، مسلک اہل حدیث کا آوازہ آپ دوستوں احباب کو سنانا چاہوں گا۔ یار لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا اگر ہماری مجلس میں آ ہی گئے ہو، اگر تمہیں ہمارے پروگرام میں آنا نصیب ہو ہی گیا ہے تو خدا کے لیے آج ذرا تعصب کی اینک کو اتار کے ہٹ دھرمی اور ضد کو پیچھے چھوڑ کے
دل کے دروازے کھول کے ہماری معروضات کو دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کرنا، اور پھر چارپائی پہ لیٹنے سے پہلے ہماری دعوت پہ غور و فکر کر کے سونا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر آج تم نے مسلک اہل حدیث پہ غور و فکر کر لیا، کائنات کے رب کی قسم، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ ہماری دعوت لڑائی کی دعوت نہیں، ہماری دعوت جھگڑے کی دعوت نہیں، فتنے کی دعوت نہیں، فساد کی دعوت نہیں، لڑائی کی دعوت نہیں، ہماری دعوت کسی کو رگیدنے کی دعوت نہیں، کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی دعوت، بازاری زبان استعمال کرنے کی دعوت، ہماری دعوت کسی امام کے قول کی دعوت نہیں، کسی مفتی کے فتوے کی دعوت نہیں، ہماری دعوت خطیب کی خطابت کی دعوت نہیں۔ اور لوگوں لکھ لو، دیونا منڈی کے بسنے والوں تم بھی لکھو، مذاقات سے آنے والوں تم بھی لکھو، اپنوں تم بھی لکھو، بیگانوں تم بھی لکھو، اہل حدیث کی دعوت یا رب کے قرآن کی دعوت ہے یا جناب محمد کے سچے فرمان کی دعوت ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے اس مسلک کو یہ اعزاز بخشا ہے، اسی لیے تو ان مسلک والوں کو یہ مرتبہ بخشا ہے۔ کہنے والا اسی لیے تو کہہ رہا ہے، دنیا جہان والو، اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی، وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَائِبُوا۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل، رہروان جادہ، صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر، یہ اہل حدیث، جس کا ہر پیغام پیغام رب جہاں، ایسے پیغمبر کے پیغام بر یہ اہل حدیث، رازدان گلستان کا یہی ہے فیصلہ کہ دین ہے ایک نخل،
اور اس کا ثمر یہ اہل حدیث. اور میرے بھائی تجھے مسلک اہل حدیث کا تعارف نہیں کروایا گیا. تو نے قریب ہو کے اس مسلک کو دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، جانا نہیں. کائنات کے رب کی قسم قریبا تمہیں بتلائیں، مسلک اہل حدیث میں لالچ نہیں سخاوت ہے، مادیت نہیں روحانیت ہے، طلب ثروت نہیں آرزو مغفرت ہے. مسلک اہل حدیث میں شاہی نہیں خدمت ہے، غرور و تکبر نہیں محبت ہے. مسلک اہل حدیث میں بدعت نہیں سنت ہے. مسلک اہل حدیث میں شرک نہیں توحید ہے. مسلک اہل حدیث میں تجسیم نہیں تمجید ہے. اوتار نہیں کلمہ و تحلیل و تحمید ہے. ریا نہیں طلب رضا ہے. تسنع نہیں استغنا ہے. تکلف نہیں اخلاص و وفا ہے. اب مسلک اہل حدیث یہ ہے، مسلک اہل حدیث میں غوث اعظم پیر جلانی نہیں عرش والا خدا ہے. مسلک اہل حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ نہیں محمد مصطفیٰ ہے. قریب تو آ تمہیں بتلائیں، قریب تو آ تمہیں سمجھائیں. کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا نام ہے، لیکن ہمیں اعتراض ہے، ہمیں شکوہ ہے. کیا؟ کہ یہ پیروں کو نہیں مانتے. یہ بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ بولو، نہیں مانتے تم؟ پھر ڈرتے کیوں ہو؟ ان پہ اعتراض یہ ہے، ان کا پیر و مرشد کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا دلیل دو، بتلاؤ ہمیں، ہم کیسے نہیں مانتے. یار لوگوں نے کہا آپ پاکستان میں نگاہ مار کے دیکھیں، جتنے پیر ہیں سارے ہمارے ہیں، ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا قریب آؤ میں تمہیں بتلاؤں، نزدیک آؤ میں تمہیں سناؤں. لکھو میری معروضات کو، لکھو میری گزارشات کو، لکھو میرے آوازے کو، اور دنیا کو بتا دو، دنیا کو سنا دو، تاکہ دنیا کو مسلک اہل حدیث کی سچائی اور صداقت کا پتہ چل جائے. اور انشاءاللہ ایشان الہی ظہیر کے یہ روحانی فرزند جب تک زندہ ہے، پاکستان کے حالات کیسے ہو جائے، حکمران
سنت کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے. عزم کرتے ہیں. آؤ کائنات کے رب کی قسم ہے، دنیا کی کوئی طاقت کتاب و سنت کی صدا کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سے ہمیں روک سکتی نہیں روک سکتی. مر جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، کٹ جانا تو گوارا ہے، جل جانا تو گوارا ہے، کتاب و سنت سے بے وفائی گوارا نہیں ہے. کہتے ہیں دیکھو جدھر نگاہ مارو گے ہمارے ہی ہمارے. مری والی سرکار ہماری ہے، پنڈی والے بھی ہمارے ہیں، لاہور والے بھی ہمارے ہیں، ملتان والے بھی ہمارے ہیں، پاک پتن والے بھی ہمارے ہیں، اجمیر والے بھی ہمارے، بغداد والے بھی ہمارے، کوفے والے بھی ہمارے، بصرے والے بھی ہمارے. تمہارا کون سا ہے؟ تم بھی تو بتاؤ. میں نے کہا اگر دل ساتھ لے کے آیا ہے تو میری معروضات کو دل میں جگہ دے. میں تمہیں بتاؤں اگر تیرا پیر مری والا ہے، پنڈی والا ہے، پشاور والا ہے، قصور والا ہے، لاہور والا ہے، ملتان والا ہے، پاک پتن والا ہے، وہابیوں کا پیر والضحیٰ کے چہرے والا ہے. وہابیوں کا پیر، اور کہو وہابیوں اونچی، وہابیوں کا پیر. دنیا کو پتا تو چلے، دنیا کو علم تو ہو، دنیا کو خبر تو ہو، دنیا کو معلوم تو ہو. قریب آؤ ہم تمہیں بتلائیں، ہم تمہیں سنائیں اور سمجھائیں. ہمارا پیر والضحیٰ کے چہرے والا، ہمارا پیر واللیل کی کالی زلفوں والا، ہمارا پیر علم نشرہ کے سینے والا، ہمارا پیر قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا، ہمارا پیر کائنات کے رب کی قسم ہے یا ایھا المدثر کی کالی کملی والا، یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا. ہمارا پیر دنیا کو بتاؤ رمیتا اس رمیتا کے ہاتھوں والا. ہمارا پیر جو ہے وہ رب ذوالجلال کی قسم ہے ما ساغل بصرو وما طغی کی آنکھوں والا ہے. ہم سے پوچھتا ہے ذرا دل کھول تو صحیح، میں تجھے بتاؤں تو صحیح، میں تجھے سناؤں تو صحیح، میں تجھے سمجھاؤں تو صحیح. اور ہمارا پیر جو ہے وہ تو رب ذوالجلال کی قسم ہے سراجم منیر والا ہے. ہمارا پیر جو ہے وہ تو انا آتینا کل کوثر کی عظمت والا ہے. ہمارا پیر جو ہے وہ تو ورفعنا لک ذکرک کی شان والا ہے. یار تمہیں کیا پتا ہے؟ کہتا ہے وہابیوں کا پیر کوئی نہیں. تو نے لاہور سے نسبت جوڑی، تو نے پشور سے نسبت جوڑی، تو نے قصور سے نسبت جوڑی. اہل حدیث کا پیر مکے اور مدینے والا ہے. اب بتلاؤ دنیا کو جا کے دیکھنے والوں، باہر سے آنے والوں،
اگر عدل و انصاف کا ترازو لے کے آئے ہو تو آج اس عدل و انصاف کے ترازو میں ذرا موازنہ کر کے تول کے چلے جانا، اپنوں کو بھی ایک پلڑے میں ڈالنا، ہمارے کو بھی ایک پلڑے میں ڈال کے جانا، پھر تجھے آج پتا چلے گا، تجھے آج علم ہوگا، تجھے آج خبر ہوگی، تجھے آج پتا چلے گا کہ اس مسلک والوں کو اللہ نے کتنا بڑا پیر و مرشد عطا فرمایا ہے۔ الزام لگانے سے بات تو نہیں بنتی، بات تو دلائل کی دنیا میں، براہین کی دنیا میں، شواہد کی دنیا میں سفر کرنے سے بنتی ہے۔ آؤ تو صحیح، ذرا تولو تو صحیح، آؤ تو صحیح، ذرا وزن کرو تو صحیح، آؤ تو صحیح، ذرا موازنہ کرو تو صحیح۔ میں نے کہا مقابلہ ہمارا کرتے ہو، مقابلہ مسلک اہل حدیث کا کرتے ہو، سنو، تمہارے پیر کا تذکرہ اگر مری میں ہے تو پنڈی میں نہیں ہے، پنڈی میں ہے تو لاہور میں نہیں ہے، لاہور میں ہے تو پشور میں نہیں ہے، پشاور میں ہے، ملتان میں نہیں ہے، ملتان میں ہے، پاک پتن میں نہیں ہے، گجرات میں ہے، سیالکوٹ میں نہیں ہے۔ تمہارے پیر کا تذکرہ اگر پنجاب میں ہے تو سرحد میں نہیں ہے، سرحد میں ہے تو سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں ہے تو بلوچستان میں نہیں ہے۔ تمہارے پیر کا تذکرہ اگر پاکستان میں ہے تو ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے تو افغانستان میں نہیں ہے، افغانستان میں ہے تو ایران میں نہیں ہے، ایران میں ہے تو انگلستان میں نہیں ہے۔ ذرا آ تو صحیح، میرے پاس آ، مجھ سے سوال کر، آج کر یا کل کر، صبح کر یا شام کو کر، یہاں کر یا کہیں اور کر، میں جس پیر کو پیش کرنے آیا ہوں، جس کو سنانے آیا ہوں، مسلک کا ڈنکا بجانے آیا ہوں، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی، اس کا تذکرہ تورات میں بھی، اس کا تذکرہ انجیل میں بھی، اس کا تذکرہ زبور میں بھی، اس کا تذکرہ مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، جس کا تذکرہ میں تمہیں سنانے آیا ہوں، جس کے تذکرے کے لیے میں نے اور میرے جوانوں نے آج کی یہ مجلس سجائی ہے، یہ خوبصورت محفل لگائی ہے، تمہیں بلایا ہے، اکٹھا کیا ہے، اس کا تذکرہ رب کائنات کی قسم ہے۔ جاؤ، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، عربیوں میں بھی ہے، اجمیوں میں بھی ہے، فرشیوں میں بھی ہے، عرشیوں میں بھی ہے، نوریوں میں بھی ہے، ناریوں میں بھی ہے، اپنوں میں بھی ہے، بیگانوں میں بھی ہے، یاروں میں بھی ہے، اغیاروں میں بھی ہے، سجنوں میں بھی ہے، دشمنوں میں بھی ہے، چھوٹوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، امیروں میں بھی ہے، غریبوں میں بھی ہے، کالوں میں بھی ہے، گوروں میں بھی ہے، امریکیوں میں بھی ہے، افریقیوں میں بھی ہے، حنفیوں میں بھی ہے، شافیوں میں بھی ہے، حنبلیوں میں بھی ہے، مالکیوں میں بھی ہے، وہابیوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے۔ اس کا تذکرہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ذرا موازنہ کر کے دیکھ، میرے پیر کا تذکرہ جو ہے وہ تو رب ذوالجلال کی قسم ہے، عالم ارواح میں بھی ہے، عالم دنیا میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم حشر میں بھی ہے، حوض کوثر پہ بھی ہے۔ وہابیوں خوش ہو جاؤ، جس کو تم نے پیر مانا ہے اس کا تذکرہ تو رب کی جنت میں بھی ہے۔
تسی کیوں نہیں بولتے بھائی؟ دیونے والے روٹی نہیں کھوائی؟ کھوائی نے؟ پھر بولو، اہل حدیثو تمہیں بولنا ہے، تمہیں بولنا ہے، کہو انشاءاللہ تمہیں بولنا ہے، دیونے منڈی میں نہیں، تم نے بولنا ہے، گجرات میں نہیں، تم نے بولنا ہے، مکان میں نہیں، دکان میں نہیں، بازار میں نہیں، گھر میں نہیں، تو نے بولنا ہے، کچہریوں میں، عدالتوں میں، ایوان اقتدار میں، تو نے بولنا ہے، کتاب و سنت کا بول بولنا ہے، تختہ ہے دار میں بھی بولنا ہے۔ بولو، بولو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، بولو گے؟ گرج کے بتلاؤ، بولو گے؟ گلی گلی کتاب و سنت کا پیغام پہنچاؤ گے؟ قرآن و سنت کی صدا لگاؤ گے؟ شرک و بدعت کو مٹاؤ گے؟ توحید و سنت کو چمکاؤ گے؟ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا سیکھا ہے، پلٹنا نہیں سیکھا، جھپٹنا سیکھا ہے، پلٹ کے دیکھنا نہیں سیکھا۔ یقین نہ آئے میری تاریخ پڑھنی شروع کر دے، بدر کے میدان سے لے کے پڑھتا چلا، دیکھتا چلا، تاریخ کا مطالعہ کرتا چلا، چلتے چلتے بالا کوٹ کے راستے ہوتے ہوئے قلعہ لچمن سنگھ کی سرزمین پہ آ، تمہیں پتا چلے، تمہیں علم ہو، تمہیں خبر ہو، تمہیں پتا چلے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اہل حدیث وہ ہوتا ہے، اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو کٹ جائے، جو مٹ جائے، جو مر جائے، اپنی زندگی میں کتاب و سنت پہ آنچ نہ آنے دے۔ اور کتاب و سنت پہ آنچ نہیں آنے دینی۔ باتیں کرتے ہو، کہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن پیر و مرشد تو دکھاؤ۔ کہتے ہو ٹھیک ہے، اپنا کوئی رہبر تو دکھاؤ، تمہیں دکھائیں گے۔ میرے بھائی قاری بنیامین صاحب بھی آ گئے ہیں، انشاءاللہ آج دکھائیں گے۔ اور بولو آج، اونچی کہو آج دکھلائیں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے مسلک اہل حدیث کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جی بات تو ٹھیک ہے، آپ کا مسلک ٹھیک، آپ کی دعوت ٹھیک ہے، آپ کے پیر و مرشد کوئی نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ پیر و مرشد ہے کائنات میں ایسا کسی کا پیر و مرشد ہے تو لا کے دکھاؤ۔ کہاں سے لا کے دکھائیں گے؟ کہاں سے لا کے دکھائیں گے؟ عرش والے نے کہا اہل حدیثوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کے چیلنج دو، گلی گلی دو، کوچے کوچے دو، نگر نگر دو، بستی بستی دو، دنیا کو کھل کے چیلنج دو۔ اس جیسا رہبر لا کے دکھاؤ، اس جیسا رہنما لا کے دکھاؤ، اس جیسا پیشوا لا کے دکھاؤ، اس جیسا مقتدا لا کے دکھاؤ، جاؤ اس جیسا پیر و مرشد لا کے دکھاؤ۔ جرأت سے کہو اللہ کیوں؟ فرمایا یہ دنیا والے لا نہیں سکتے۔ اللہ کیوں نہیں لا سکتے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے پیر و مرشد جیسا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ تمہارے جیسا پیر و مرشد، تمہارے پیر و مرشد جیسا پیر و مرشد بنایا، جاؤ ڈھونڈ لو،
دوربینیں لگا کے ڈھونڈو، اینکیں لگا کے ڈھونڈو، صبح شام ڈھونڈو، یہاں ڈھونڈو یا کہیں اور ڈھونڈو، پوری کائنات میں ڈھونڈو، تمہیں مل سکتا۔ ہائے اہل حدیثو، تمہیں کیا پتا ہے، ان کو کیا پتا ہے مسلک اہل حدیث کیا ہے، دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں یار، جن کو تم منواتے ہو ہمیں، تمہارے پیر تو وہ ہیں کہ جنہیں دیا دیکھے تو دیا بجھ جائے، جنہیں ہرا بھرا درخت دیکھے تو سوکھ جائے، جنہیں مومن دیکھے تو اس کا دل ہی دکھ جائے، اور جسے بچہ دیکھے تو اس کا وہ ڈر جائے، باحیا باغیرت عورت دیکھے تو شرم سے ہی مر جائے، شیطان دیکھے تو اس کا سینہ ٹھر جائے۔ ذرا آ تو صحیح، قریب آ تو صحیح، میرے پیر کو دیکھ۔ میرا پیر تو وہ ہے جسے کافر بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے، اور میرا پیر تو وہ ہے جسے مشرک دیکھے موحد بن جائے، میرا پیر تو وہ ہے جسے ابو بکر دیکھے تو صدیق بن جائے، فاروق دیکھے عمر دیکھے تو فاروق بن جائے، عثمان دیکھے تو ذی النورین بن جائے، علی دیکھے تو حیدر کرار بن جائے، معاویہ دیکھے تو کاتب وحی بن جائے، خالد دیکھے تو سیف اللہ بن جائے، ابو عبیدہ دیکھے تو امین امت بن جائے، حنظلہ دیکھے تو غسیل الملائکہ بن جائے، حمزہ دیکھے تو سید الشہداء بن جائے، اور میرا پیر تو وہ ہے جسے حسنین کریمین دیکھے جنت کے جوانوں کے سردار بن جائے، اور جسے ابو ہریرہ دیکھے محدث زمان بن جائے، جسے عبداللہ ابن عباس دیکھے مفسر قرآن بن جائے، بلال دیکھے سیدنا بن جائے، اور جسے آسمان کا چاند دیکھے وہ شرما جائے، اگر مدینے کا حسان دیکھے وہ فرما جائے۔ اجمل ہائے ہائے، دیکھا دیکھا حسان نے کیا کہا، اجمل من کلم ترکت عینی واحسن من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ تجھے کیا پتا ہے میرا محبوب کون سا ہے، کن کو منوانا چاہتا ہے؟ ذرا قریب آ، تجھے تعارف کروانا چاہتا ہو، تجھے بتانا چاہتا ہو، تجھے سنانا چاہتا ہو، مسلک کا ڈنکا بجانا چاہتا ہو، مسلک کی حقانیت تیرے تک پہنچانا چاہتا ہو، مسلک کی دعوت تمہیں سنانا چاہتا ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے قریب آ تمہیں بتائیں اللہ نے اہل حدیثوں کو پیر و مرشد کیسا عطا فرمایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم جب قریب آئے گا تمہیں پتا چل جائے گا، تجھے عدل و انصاف کا ترازو میں نے تھما دیا ہے، تو نے موازنہ کرنا ہے، تو نے غور و فکر کرنا ہے، تو نے تدبر سے کام لینا ہے، تو نے سوچ و بچار کرنا ہے، تو نے آج فیصلہ کرنا ہے۔ عدل و انصاف کے ترازو کو تھامے رکھ اور میری معروضات کو دل کی تختیوں پہ لکھنے کی کوشش کر، تمہیں پتا چلے مسلک کی دعوت کا، مسلک کے پیغام کا، مسلک کی صدا کا، مسلک کے آوازے کا، مسلک کے نکارے کا، مسلک کی صدا کا۔ آؤ میں کہتا ہوں یارو، جن کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جن کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، میں موازنہ کر کے بتاتا ہوں ان کو کیوں نہیں مانتے، اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے جن کی طرف تو بلاتا ہے وہ لینے والے ہیں، ہمارا دینے والا ہے، وہ لینے والے ہمارا، اور اونچی کہو ہمارا، اس واسطے نہیں بول دے تو انو دینے والا لب ہے۔ اب وہابیو تمہیں کیا معلوم ہے اللہ نے تمہیں کیسا پیر و مرشد عطا کیا ہے، اور تمہارا لینے والا ہمارا دینے والا، تمہارا کھانے والا ہمارا کھلانے والا، تمہارا پینے والا ہمارا پلانے والا، تمہارا یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے والا
ہمارا یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا، تمہارا نماز سے دور بھاگنے والا، ہمارا ساری رات عبادت میں گزارنے والا، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارا صفائی سے نفرت کرنے والا، ہمارا صفائی کو نصف ایمان قرار دینے والا۔ ذرا دیکھ تو صحیح، تمہارا عزتوں کو تار تار کرنے والا، ہمارا عزتوں کی حفاظت کرنے والا، تمہارا نفرتیں پھیلانے والا، ہمارا محبتیں تقسیم کرنے والا۔ مجھے کہنے دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارا جو ہے، ہاں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، تمہارا جو ہے ہاں وہ حرکت والا ہے، وہابیوں کا برکت والا ہے۔ تمہارا حرکت والا، ہمارا اونچی کہو، ہمارا یقین نہیں آتا تو صحیح البخاری کھول لو، صحیح البخاری ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بھوک لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی میں پریشان ہے، بھوک سے نہ ڈال ہے، ہائے 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 ہائے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں سے آیت کا معنی و مفہوم پوچھ رہا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، گزر کے جا رہے ہیں، آقا بھی آئے، گزر کے چلے گئے، نماز سے فارغ ہو کے گھر گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ ایک شخص جو ہے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے دروازے پہ کھڑا ہے۔ آقا کائنات نے دیکھا دودھ کا پیالہ ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ آقا دودھ کا پیالہ ہے، آپ کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، آپ کی بھوک برداشت نہیں ہو سکی، اس لیے گھر میں یہ دودھ کا ہی پیالہ تھا، لے کے آ گیا ہوں۔ آقا کائنات قبول فرمائیے، میرے محبوب نے پیالہ قبول فرمایا، اور دنیا میں ایسا پیر لا کے تو دکھا، دنیا میں ایسا مرشد لا کے تو دکھا، دنیا میں ایسا رہبر لا کے تو دکھا۔ پیالہ پکڑا، گھر والے بھی بھوکے ہیں، بیٹی بھی بھوکی ہے، بیویاں بھی بھوکی ہے، لیکن محبوب تیری عظمت پہ قربان جاؤ، تو نے دنیا کو کیا سبق دیا ہے، دنیا کو کیا درس دیا ہے، دنیا کو کیا واعظ کیا ہے، دنیا کو کیا تعلیم دی ہے۔ نبی نے پیالہ دودھ کا پکڑا، گھر کا رخ نہیں کیا، مسجد نبوی کے درویشوں کا رخ کر لیا ہے، مریدوں کا رخ کر لیا ہے۔ دودھ کا پیالہ لے کے محبوب کہاں گئے؟ ان کو کہتا ہے مان لو، جو بوٹیاں خود کھا جائیں ہڈیاں، ان کو کہتے ہو مان لو۔ اس کو چھوڑ کر، اس عظمت والے کو چھوڑ کر، اس رفعت والے کو چھوڑ کر اس کو مان لیں۔ ہائے جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کو آتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوا کہ آقا میرے لیے کچھ لے کے آئے ہیں۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو۔ محبوب کیا حکم؟ فرمایا دودھ کا پیالہ پکڑو۔ پکڑا۔ آقا کیا کروں؟ فرمایا مسجد میں سوئے ہوئے سارے طالب علموں کو جگا دو، اور ان سب سے کہو تمہارے لیے دودھ آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ دودھ آیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا، آقا بھوکا میں تھا، جگاؤں ان کو، ایک پیالہ ہے دودھ کا، 70 صحابہ سو رہے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ اور 70 صحابہ، مجھے کہاں ملے گا؟ پر آقا کا حکم ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں۔ دودھ کا پیالہ تھاما، ہاتھ میں پکڑا، ایک کو جگایا، پکڑانے لگے، فرمایا رک جا ابو ہریرہ، دنیا کو عقیدے کی بات بھی سمجھا دے، عقیدے کی بات بھی بتا دے۔ یہ پیالہ جو پکڑا رہا ہے یہ تو نے پکڑانا ہے تو عرش والے کے نام سے پکڑانا ہے۔ ہائے 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 ہائے،
ساری کائنات کا پیر ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے، لیکن دودھ کا پیالہ پکڑاتا ہے تو عرش والے کے نام سے پکڑاتا ہے. پکڑا ان کو. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پکڑایا، اس نے جی بھر کے پیا، پیٹ بھر کے پیا، ڈیگ لگا کے پیا. میں سوچ رہا تھا بس یہی پیے گا. جب پیالہ واپس پلٹا تو اسی طرح بھرا تھا جس طرح محمد نے بڑا پکڑایا تھا. اس کو چھوڑ کے ان کو مان لوں. جو گھروں میں آئے تو خوشحالی ہو، گھروں میں آئے تو رونق ہو، اور گھروں سے جائیں تو کچھ بھی نہ ہو. بلکہ اب فیس بک پڑھو، اخبارات پڑھو، گھروں میں گھر والی بھی نہ ہو. ان کو کہتے ہو مان لیں، اس کو چھوڑ دیں. یارو مرنا گوارا ہے، اس کو چھوڑ کے ان کو ماننا گوارا. ہمارا دل ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی آ جائیں. اس سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، اس سے بھی محبت. جناب حبیب بن سعد انصاری صحابی نے کہا تھا جب مسلمہ قصاب نے کہا مان مجھے نبی کے ساتھ نبی مان، اس نے کہا نہیں مان سکتا. اس نے کہا کیا وجہ ہے، تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے پتا ہے تجھے ذبح کر دیا جائے گا؟ کہا پتا ہے. تجھے پتا ہے مار دیا جائے گا؟ کہا پتا ہے. کہا مانتا کیوں نہیں؟ کہا مسلمہ ہماری مجبوری ہے. ہمارے سینے میں دھڑکنے والے دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی نہیں رہی. مانیں گے تو تب اگر اس میں گنجائش ہوگی، تو اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے. تجھے کیسے مان لیں گے؟ یارو جو جی چاہے کہہ لو، گالیاں دے لو، تبرہ کر لو، ہمیں جو مرضی کہہ لو، ہماری مجبوری ہے کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ سر عرش والے کے لیے ہے، دل مدینے والے کے لیے ہے. اب مرنا گوارا ہے، اس سے ہٹنا گوارا نہیں ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو مان لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک نے پیا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، 5 پی گئے، 10 پی گئے، 20 پی گئے، 30 پی گئے، 40 پی گئے، 50 پی گئے. ایک دودھ کا پیالہ 60 پی گئے، حتیٰ کہ 70 صحابہ پی گئے. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم پیالہ واپس میرے ہاتھ میں آیا تو اسی طرح بھرا تھا جس طرح بھرا ہوا محمد نے پکڑایا تھا. ہاتھ میں پیالہ آیا، آقا سب نے پی لیا، آپ پی لیں. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ آپ پی لیں. آقا آپ پی لیں. فرمایا ابو ہریرہ تو پی. آقا آپ پیے. فرمایا ابو ہریرہ تو پی. آقا آپ پی لیں. فرمایا ابو ہریرہ نہیں، میں نے دنیا کو بتانا ہے محمد پینے کے لیے نہیں، امتیوں کو پلانے آیا ہے، مریدوں کو پلانے آیا. تو پی. ہے کائنات میں ایسا؟ ہمیں لا کے تو دکھاؤ. کائنات کے رب کی قسم کوئی لا کے دکھا سکتا؟ تم لا کے نہیں دکھا سکتے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. ہم لڑائی کی بات نہیں کرتے، دعوت دیتے ہیں، مسلک کی صداقت و حقانیت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، نہ مانو. آج نہیں تو کل قیامت کے دن فیصلہ ضرور ہوگا. جب صدا لگے گی یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدا لگے گی آؤ اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ آؤ، اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ، اپنے اپنے مرشدوں اور پیروں کے ساتھ آؤ، پھر فیصلہ ہوگا. تمہیں کہتا ہوں تو بھی آنا پھر قیامت کے دن چراغ بی بی کے بیٹے کو لے کر، ہم بھی آئیں گے آمینہ کے لال کو لے کر.
خدا کی قسم فیصلہ تو قیامت کو ہوگا نا، رب کی بارگاہ میں ہوگا، جب صدا لگے گی، جب آوازہ لگے گا، جب نکارا کھڑکے گا، ہائے ہائے تو بھی آنا پھر قیامت کے دن اپنے ان کو لے کر، ہاں تو بھی آنا قیامت کے دن پاک پتن والے کو لے کر، تو بھی آنا قیامت کے دن اجمیر والے کو لے کر، بغداد والے کو لے کر، کوفے والے کو لے کر، بصرے والے کو لے کر، یہ اہل حدیث بھی آئیں گے مکے اور مدینے والے کو لے کر۔ تو بھی آنا قیامت کے دن، آنا قیامت کے دن۔ لڑائی کی بات نہیں کرتا، تمہیں دعوت دے رہا ہو، ذرا عدل و انصاف کے ترازو میں میری دعوت کو تول کے تو دیکھ، فیصلہ کر کے تو دیکھ، موازنہ کر کے تو دیکھ، تجھے پتا چلے۔ تو بھی آنا قیامت کے دن، رب ذوالجلال کی قسم ہے تو بھی آنا، ہاں اپنے پیروں کو لے کر، اہل حدیث بھی آئیں گے بدر منیر کو لے کر، ارے تو بھی آنا قیامت کے دن، ہاں اپنوں کو لے کر، اپنوں کو لے کر میں بھی آؤں گا، امام الحرمین کو لے کر، خواجہ بدر و حنین کو لے کر، اہل حدیث بھی آئیں گے، امام القبلتین کو لے کر، سید الشکلین کو لے کر، جد الحسن والحسین کو لے کر ہم بھی آئیں گے، آمینہ کے لال کو لے کر، عبداللہ کے در یتیم کو لے کر، بدر منیر کو لے کر، شیما کے پیر کو لے کر، اپنے کائنات کے پیر محمد کو لے کر، اور پھر تو ہمیں آتا ہوا دیکھے گا۔ تجھے کہہ رہا ہوں آج غور و فکر کر لے، تو ہمیں آتا ہوا دیکھے گا، نبی کے ساتھ آتا ہوا دیکھے گا، پھر تو کہے گا یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ہائے تمہیں پھر پچھتاوا ہوگا، تو اپنے ہاتھ پہ چکیے کاٹے گا، تو شور مچائے گا، تو واویلا کرے گا، تو دہائی دے گا، ہائے میں نے بھی اسی کو مانا ہوتا۔ آؤ اہل حدیث کی دعوت کی طرف غور کرو، الزام دینے والوں، الزام تراشی کرنے والوں، اتہام بازی کرنے والوں، آؤ آؤ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایسا پیر و مرشد لا کے دکھاؤ، ایسا رہبر لا کے دکھاؤ، تم لا کے دکھا نہیں سکتے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اہل حدیث ہو عزم کر لو، اس عظمت والے رسول کی، اس رفعت والے رسول کی، اس شان والے رسول کی، اس معرفت والے رسول کی عظمت کا ڈنکا ہم نے کلی کلی بچا کے رہنا ہے، محمد کا پیغام گھر گھر پہنچا کے رہنا ہے، مسلک کا گلگلہ مچا کے رہنا ہے، محمد کی عظمت کا جھنڈا لہرا کے رہنا ہے۔